بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. انسان جو ہے اس کی فطرت میں جدت ہے. ہر انسان کے یہ جدت نام ٹیکنالوجی ہے. اس سے محنت کرتا ہے کوئی چیز نہیں معلوم ہو جائے تو جدت جو ہے انسان کی طبیعت میں آ جاتی ہے. اس سے جو اللہ والے ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اللہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جدت میں ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے, اس کا نام ہی جدت ہے. جدید بن گئی وہ. یہ پوری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے دماغ میں رکھی ہے. تو جب دماغ سے بنایا, جب اس کو چیز کو دیکھو گے کہ مالک کی مدد چیز, اس کو انگریز میں انٹیوشن الہام کہتے ہیں. اس کو دادی ذہن کے اندر آ گئی, انٹیوشن کہتے ہیں اس کو, الہام ہو گیا اس کو. ایک تو ظاہر ہے کہ باطن خاصیت ہوتی ہے, ظاہر میں نہیں باطن ہوتی ہے. اسی اس میں زیادہ کام کرتے ہیں. اللہ میں وال رحمۃ اللہ علیہ لیٹے رہتے تھے, اشعار کے واردات ہوتے تھے, بہت سے ان کے واقعات ایسے سب جو ہے یہ وحی اشعار ان کے واردات تھے. ان کے اندر کہتے ہیں بالکل خالص ذہن ہو, لیکن پیر کو حرکت دیتے تھے اور اشعار ہوتے چلے جاتے تھے. ان کے قلب کے بڑے پاک صاحب تھے. اسی لیے مدارس بازوں کی ظاہری وضاحتوں کو لوگ ہوتا ہے, لیکن باطن بھی چونکہ صحبت یافتہ بزرگوں میں تھے, وہ انہیں ہر چیز پر عشق تھا, نبی سے عشق تھا. ظاہر اس سے بعد میں ہوا کہ داڑھی بھی آگے چل کے, لیکن چونکہ پہلے فوٹو پرانے چلے آ رہے ہیں. رسول قیاس کہتے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں, مجھے اس کا داڑھی نہیں, حالانکہ پکا مومن تھا. وہ تو امیج کہتے ہیں, امیجنیشن کہتے ہیں, تخیلات کیسے رہے ہوں گے. بادشاہ میں فوٹو آتے ہیں ایسے, یہ خاکر تصور کیا کہ ان جیسے ہوں گے, کسی ادارے جگہ سے وہی نہیں. ایک دماغی چیز ہوتی ہے. تو تغیر تبل اسی میں ہوتا ہے. طبیعت اور شدیت کس کا نام ہے. جو چیز دیکھو صبح شام تک احوال کو دیکھو, احوال کو دیکھنا اچھے جائزہ لو, اس میں کتنا تغیر تبدل ہوا. انہیں میں سے جو خانقاہ نظام ہے نسل دیکھو, اس کو دیکھو, اس میں کتنا تغیر تبدل ہوا, کتنا موتی ہے, فرمبردار ہے, کتنا باغی ہے. یہ بدون صبر کرنا ممکن, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اخلاق پہ تو بہت چیزیں لکھی لوگوں نے, لیکن اخلاق کے بارے میں ہے کہ اس سے اطلاع کہاں پر ہوگا معلوم ہو جائے گا. بدون صحبت کا ناممکن. جب انسان اس پر محنت کرتا ہے, اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے واردات ہوتے ہیں اس کے پاس. واردات تو کافر بھی ہوتے ہیں, اس کو غلط استعمال کرتا ہے. مومن صحیح استعمال کرے گا. برابر ان کو دکھاتے ہیں دیکھو بھائی ایسا مت کرو. ان کے ذہن میں اللہ چھوڑ دے مول اللہ قرآن پاک وعدہ ہے کہ نہیں, کیا تم کو ایسی بیکار پیدا کیا اور میرے بعد نہیں آؤ گے. کافی کا عقیدہ کہ نہیں, ہم تو آگے اس کو دے بس سب آنا ڈر لگا ہمارے یہاں, یہ مسلمان کا ہے ہی نہیں. تغیر و تبدل. تو جدت میں جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اس میں بہت خوبیاں ہیں, اور جدت ہو تم نے اسلام کے شریعت واقع کام کر لیا تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ سائنس کس سے کہتے ہیں, ورنہ بغاوت آ جائے گی. جتنی چیزیں آج کل ایجاد ہو رہی, نئی چیز ہوتی, پہلے اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا.
ایک ہمارے آتے تھے شہر کے آدمی، ان کا نام تھے ڈاکٹر جرمنی، وہ انڈین اس کے تھے، گورنمنٹ کے جرمن میں ان کا بیٹا تھا، لیکن بہت ماہر تھے ان کو. انہوں نے فارمولا بنایا تھا کہ تالا کیسے کھولے، انگلی کی پنجے کے اشارے سے. ایک پورے سائنس کے اندر پھرتے جب پانی کی ٹنکی میں ہاتھ لگاؤ تو پانی آ جاتا اس میں. ایسی انہوں نے بنایا تھا وہ فارمولا. اس کا نام ہی تھا ڈاکٹر جرمنی. بہت ذہین تھے وہ، آتے تھے ہمارا بچارے، لیکن کہتے ہیں کہ جو ذہین ہوتا ہے صرف ہو جاتا ہے. اس کا میں نے انگریزی میں فارورڈ جینیس. یہ بہت قابل ہے لیکن بالکل ہو گئے تھے، اس کو تقریباً ہو گیا. جب دماغ چھاکن تو لیکن دماغ سے معذور ہو گئے تھے. یہ تھی ان کی ذات. یہ کون سی چیز ہے ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے، اس کا نظیر نکل رہی ہیں، شوائیں نکل رہی ہیں. وہ شوائیں جو ہیں اس کے جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سائنس جا گئی، کیسے نکلتی شوائیں. کھانا ہم کھاتے ہیں، انگلی سے کھاتے ہیں، اس کے اندر ایک شوائیں ہوتی ہے، وہ دخول ہوتا ہے اس کے اندر، ہاضم بھی ہے اور مضر بھی ہے، دونوں چیزیں. اسی لیے ہاضم کیا ہے، پہلے ہاتھ دھو لو. تم پوری سائنس یہاں پر پہلے ہاتھ دھو، اس کے بعد شروع کرو. جتنے جراثیم تمہارے وہ دور ہو جائیں گے. اب کھانا کھاؤ. تو پوری ہائجین جو دنیا میں چل رہی ہے اسلام نے پہلے بتا دی. یہ ہائجین کہتے ہیں. اس میں انگلی چاٹنے کے اوپر دیا شریعت ہے، اب سائنس پوری دور ہوتی ہے. جتنے انزائمس ہوتے ہیں وہ سے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں، جو کہ کیسے ہضم ہو. یہ پورے کے اندر چیزیں لباب سے رکھا ہے، وہ سیکریشن ہوتا رہتا ہے، اس سے پیٹ کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے. انزائم ہے گئے. روزانہ دیکھتے ہیں. مومن کی شان یہ کہ اس پہ غور کرے، وہ جو چیز ہے اس کی، اس لیے حکم ربی بھی ہے، غور کرو اس پہ. میں تم کو نعمت سے نوازا، تو کیا غور کیا اس پر. یہ ہمارا نظام غور فکر کرنا، اپنے آپ کو کوشش میں ڈالنا، اور پھر بعد آپ کا وعدہ سچا پکا ہے، جو نبی نشاد بالکل صحیح ہے. اسی یقین تین قسم ہو گئی: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اور تینوں ثابت ہیں. سائنس ہی موقوف ہے، تینوں حق موجود سائنس کے اندر ہے، ورنہ سائنس ہے ہی نہیں، نامکمل ہے. وہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تینوں چیزیں اس کے اندر ہیں. پہلے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پھر پریکٹیکل کراتے ہیں، پھر دیکھ ہاں بالکل صحیح، میں جو پڑھاتے ہیں تو بالکل صحیح ہے، اب یہ حق الیقین ہو جائے گا. ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، نبی نجات کو تائید ہو گئی. ایسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب میرا ایمان غیب ہو گیا. اسی لیے ایمان غیب لانا فرض ہے. جنت دیکھی جنت دیکھے نہیں، اب بتا دیا بس کافی ہمارے لیے. وہ تو پھنسے لوگ نقطے لگے نکالتے رہتے ہیں، یہ سب نکال ہوتے ہیں. جو منکر ہوتے ہیں ان کے حالات بڑی قسم ہوتے ہیں، عجیب عجیب سے. جیسے کہ انہوں نے سمندر میں جب بتا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو زمین ہو گئی تو راستے بنا دیے جانا تھا. اب اس کو انہوں نے سائنس طور پہ ٹائٹ ہوا تھا، جو بہت گیا تھا وہ ہو گیا، وہ اپنے اصلی گدے لگاتے رہے. یہ معجزے کا انکار کرنا، یہ اس میں کوئی نہیں. مسلمان تھے وہ جنہوں نے اس کا انکار کیا. وہ اس بات میں توبہ کر لی، انہوں نے انکار کر دیا اس کا. یہ ضروری ہے کہ میں بالکل بہت مختصر سے کچھ نہیں. تو تغیر تبدل اور جدت، جدت تبھی اس کے لگانا ہے ہر چیز کو. ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے. جدید و لذیذ، جدید چیزیں لذت ہو گئی. کتنی چیز بنائی انہوں نے. یہ باورچی کہاں سے سیکھا انہوں نے. ایک ایک مسالے کو انہوں نے استعمال کیا پہلے، اور یہ ان کو بتایا کہ سطح بن ہے.
اس میں یہ امیز کر دو گے سزا کا بدل جائے گا. جتنی ڈشز ہوتی ہیں ہندوستان مشہور پورے کھانے میں، پوری دنیا مشہور ہے. ان ڈشز کے اندر خواص ہیں، ذائقے سب کے الگ الگ ہیں، ذائقے الگ الگ سب کے. تو جتنی چیزیں ملیں گی آپ کو اس کے اندر جدت پیدا کی. تو جدید جو ہے اس میں لذیذ ہوتی ہے. اسلام کے اندر خوبی ہے کہ جدید تو ہے ہی نہیں، وہ قدیم ہے، وہ ایمان ہمارا. جتنے میرے ساتھ شیو لائی جو اللہ تعالیٰ پہنچا سب ہاتھ پہ ہے. اس کا مجموعہ قرآن مجید ہے، ان کے جو صحیح میں موجود ہے. ہر نبی نے دیکھتے تھے، اس کا خلاصہ موجود ہے. انہوں نے قوم کو یہ چیز بتائی، تمہیں اس کا موجود ہے. تو جو چیزیں موجود ہیں اس کا بھی غور کرو. اس کے اندر دین کی بات میں بڑی کشش ہوتی ہے، لیکن چاہیے اس کی دل صاف ہونا چاہیے. ایک بے خارج ہونے کامیاب نہیں ہوگا. کلام کس کا بھی یہ دیکھو، اس کا کلام بالکل نہیں ہے. زبان اس کی، کلام دوسرے کا، یعنی شریعت کلام بھی ہے. اس کی اہمیت ہونا چاہیے. اسی لیے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، جو بے توجہ وہ کامیاب نہیں ہوتے. بیٹھے اور میں اس کے اندر توجہ ایک ایک لفظ غور ہونا چاہیے. جو تشریح ہوتی ہے ان قدیم بات کی جدید لفظوں میں، یہ ہو گیا جدید و قدیم. تو انہوں نے کفار مکہ بڑے بڑے علامات اس کے اندر انہیں کہا یہ مقولہ قالا الاولین، انہوں نے کہا دیا آ رہی تھی قرآن میں کہاوتیں چلی آ رہی ہیں. کئی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو کہا ایسی باتیں نہیں ہیں. ان کے یہی تھے. پھر ان کے جو آنا کو توڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے. اولین مطلب کوئی ثابت کر کے دکھا دو جو چیز فرمائی گئی ہے. نہیں میتھولوجی نہیں ہمارے شریعت کے اندر، پوری فیکٹس ہے اس کے اندر، ہم جانتے نہیں اس کے بارے میں. اس لیے تاریخ اسلام پڑھنا چاہیے، اپنے سے واقف ہونا چاہیے. صحابہ کے حالات، تاریخ کے حالات، تاریخ بڑے بڑے علامہ گزرین نے سب نے تذکر نصب کیا. یہ خانقاہی نظام اس کو بالکل چوپٹ ہو گیا بھی ہے، کیونکہ نہ اصلاح کراتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں کہ میں نے اصلاح کرانی ہے اپنی. اسی لیے اس میں جو خانہ سد ہونے لگا، جس کی وقت کم ہوتی ہے اللہ اٹھا لیتے اس کو، جس کی اہمیت کم ہو اٹھا لے. عادت مجھے یہی ہے، ہر دور میں دیکھا ہوں کہ جب جب لوگوں نے شروع کیا تو فوراً کہا ٹھیک ہے یہ ناقدر ہے. ایک بادشاہ تھا، اس نے بزرگ کو اعلیٰ قسم کا دوشہ تقسیم کیا. ایک وزیر تھا، اسے چھینک آ گئی. چھینک اکثر بلغم ہو جاتا ہے یا ناک آ جاتی ہے، اس نے اسی پوچھ لیا دوشہ نے. بادشاہ نے دیکھ لیا کہ تم نے اس کی قدردانی کی، قیمتی دوشالہ شاہی وہ ہے، تم کو تحفہ دیا گیا تھا، تم نے سیدھی قدر واپس لے کر تم اس لائق تم کو دیا جائے، فوراً واپس لے لیا. تو یہ چیزیں جو ہے اس لیے کہ وہ قدردانی دیتے اللہ تعالیٰ. جس دل میں کھوٹ پیدا ہو جائے گا فوراً سب کے لیے تو اس کو اس استغفار کرنا چاہیے. نبی نے استغفار کیا، اللہ محروم نہ کیجیے گا، ہدایت کے بعد گمراہ نہ کیجیے گا. تو نبی کی دعا ہے برابر. آج ہم لوگ بالکل بیت ہو جاتے ہیں لیکن کوئی اطلاع بھی نہیں کرنے صافی کرتے ہیں. اسی لیے اس میں تنزلی شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ پھر اس کو پھر نوازتے نہیں کہ یاد رکھو ایسے کبھی نہیں نوازیں گے، لیکن انہوں نے تو قدردانی نہیں کی. یہ آخرت کا سودا تھا بیت ہونا. آخرت منزل میں کیسے طے کروں گا کہ ابتدا ہے، علم ہے، عمل کرو، ایسے عمل کرنا جنت ملے گی. جنت کے لیے بڑی شرائط رکھی اللہ تعالیٰ نے، اس قدر کی اس کو شمار کرنا مشکل. اور جہنم میں کوئی شرط نہیں، جتنا چاہو جہنم لے لو، کوئی شرط نہیں ہے. جنت سے بھی پناہ شرائط کتنا مشکل. اسی لیے خانقاہ میں نظام تھا کہ تم کو جنت میں جائے، مومن ہو جنتی آدمی ہو. جنت کا عمل کیسے کرو گے؟ دنیا میں آئے ہو کام کرنے کے لیے، تھوڑی کہ دنیا کمانے کے لیے ہو. کتنے لوگ آتے دنیا کماتے ہیں، اسی پڑے رہتے ہیں، ان کی زندگی شین میں نہیں گزرتی.
ضیق میں گزرتی ہے. اولاد پریشان کرتی ہے, بیوی پریشان کرتے ہیں, گھر والے پریشان کرتے ہیں, محلے والے پریشان کرتے ہیں. اس پر نجات کی تم نے شریعت تو اہمیت نہیں دی تم نے. اور جنت کے لیے جو شرط ہے انہیں شرطوں پورا کرو تو ملے گا نہ نہیں. اور جہنم میں کوئی شرط نہیں, جب چاہو تم لے لو. تو اسی لیے مومن تو ڈرے بھائی اللہ پناہ چاہتے ہیں جہنم سے. سوال کرتا ہوں جنت کا, یہ چھوٹی دعا ہے اللہ جنت سوال ہوگے تو فنا ہوگے, دونوں چیز اندر آگے اللہ النار دونوں چیز اندر آگے. جنت کا سوال ہوگی جہاں فنا ہو گئی. تو جو چیز شریعت میں کب جدید اور جدت کیسے پیدا ہوگی, ایک ہوتا ہمارے سارے کرو گے جو جدت ہوگی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جو زیادہ تصویر جو ہے یہ جدت ہی تو ہے, میں کیوں نہیں جا زمانے میں یہ مجربات کراتا مشائخ کے, انہوں نے اس کو استعمال کرایا ایسے عمل کرو تم کو مناسبت پیدا ہو جائے گی. پہلے زمانے میں کافی عرصے بعد یہ خانہ سرد ہو گیا تھا, اس کا اجرا کی حاجی اندازہ نوراور ختم ہو گیا, پہلے بالکل ختم ہو چکا تھی ہے زیادہ تصویر انہوں نے اس کی اجرا کیا. اب سے 400 برس 500 برس پہلے تو تھا, پھر ختم ہو گیا یہ دھیرے دھیرے دھیرے. اس کے بعد آپ نے اسے اجرا کیا اور سب سے زیادہ اس پہ جو کہتے ہیں انہوں نے اخذ کیا مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 2000 تصویر کو انہوں نے کہتے اس کو استعمال کیا اور فائدہ دیکھا تو کہ واقعی بہت کامیاب ہے. اس قدر وہ اس وقت مناسب ہو گئی تھی زیادہ تصویر سے کہ میرے اس میں جوش میں آ کے کہ میرے پتے ٹوٹ جائیں گے, اس قدر سمجھ کشش شک فوراً کی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی پیسہ ہو گیا ایک دم, لیکن چھوڑا نہیں انہوں نے. پھر کہا جلد ہو کیف نہیں آ رہا, کیا بات ہے آ جائے گا. پھر شروع کر دیا, پھر شروع کیا, پھر ایک دم سے پسے ٹوٹ جائیں گے بارش میں, پھر طلع کی شک. تو فرمایا آپ یہی کرو کہ پسے توڑواتے ہو اپنے, اپنے پسے کیوں توڑواتے ہو, کام کرو لگے رہو. یہ چیز اس کے اندر موجود ہے. اشیاء کے حوالے سے میں جو کیلشیم کم ہوتا ہے پسے ٹوٹ جاتی ہے, وہ چیز بھی ہوتی ہے بالکل خصوصی ہو جاتی ہے. حالانکہ کتنی مضبوط ہے, ایک اس کا سب کیلشیم کم ہو گیا, دوا تو ٹوٹ جائے فوراً. اس کے لیے تحفظ کراتے ہیں کہ پلاسٹر بنواتے ہیں, دوا رکھ دیتے ہیں اس کے لیے مضبوطی گانے کے لیے. یہ جو سلادی ذیلی بنا ہے اللہ تعالیٰ ہی سب چیزیں یہ جو سلادی جو ہے یہ پتھر بنی ہے, پتھر وہ نہیں ہے, اس کا نئی خاصیت ہے کہ ہڈی کو مضبوط کرنا. ایسی خواص میں یہ موجود کہ اللہ کا ذکر کہہ کر اس میں خواص موجود ہوتے ہیں. اس کے لیے رہنا چاہیے, واقف کا جائیے اس سے ہو جائے گا. تو دین میں ہم لوگ بالکل پیچھے چلے گئے, دنیا اٹھا کے آ گئے. جس کو دیکھ آپس میں رنجش کی ہو رہی ہے, اب معاملہ صاف نہیں ان کو. اللہ سے ڈرو بھائی, یہ معاملہ کے پاس بہت سخت ضروری ہے. فرائض کے بارے میں لگا کہ میرے سے میں محفوظ دوں گا, لیکن حکم نہیں محفوظ ہوگا. وہ بارے میں تم دونوں دعوے داری ہو جائے گی. اسی لیے ہوتا ہے مومن کا حق, کافر کا حق. مومن جو نہیں چلے گی اس بات, اور کافر سے تم نے دوا دیا تو تم وہ نہیں چلیں گے اس کو, اس کمائی اس میں جہنم کا آدمی ہے. تو یہ ہمارا حکمت بہت فرماتے تھے, ایک غیبت ہی کرو, مسلمان کرو, نیکی اس کو منتقل ہو گئی. کافر کرو گے تو نیکی میں گئی, اس کو پتا کچھ نہیں ہوا. اسی لیے کافر نہیں کریں, غیبت نہیں کریں اس کے. آج کتنے لوگ برا بھلا کرتے ہیں, حکومت کے لوگوں کو, عہدیداروں کو غیبت نہ کر سکے, استغفار کرنا چاہیے. میں نے کیوں کہہ دیا, اپنے آواز زیادہ لو پہلے. ہمیں آواز کیسے ہو رہی ہے اس کو کوئی دیکھتا. اس کا نام تزکیہ نفس ہے, اس کا نام بحث ہونا. یہ اصلاح کیسے ہوگی تمہاری؟ خالی ہاتھ دے دیا بحث ہو گیا, بالکل نہیں. یہ جھوٹی رہ جاتے ہیں, رسول میں کوئی فرق نہیں سے ہوگا.
طریقے مدار ہے اعمال پر، اس کی ہدایت سے من کرو. ڈاکٹر سے بڑی دوستی ہے، اس نے نسخہ لے دیا، کام ختم ہو گیا. کرنا تم وہی، اب فریضی کرو تو وہی کرو گا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. کتنی عمدہ ٹونی دے رہا ہے لیکن فریضی ہی کر رہے ہیں. کیا قصور ڈاکٹر تھوڑی تمہارا قصور، تم فریض کیوں نہیں کر تم نے؟ پیٹ کے مریض ہے، قورمہ کھا رہے ہیں، گیسٹرک السر ہو گیا، السر ہو گیا، آپ کے پرس ہو گئی، اس نے تو منع کیا تھا. تابع داری کا شیخ کیا ہے، شیخ تباہ کر تم کو، اس کا کام ختم ہو گیا. ریویری کی دیکھو ان کا مطالعہ کا ان چیزوں کا، اس کو وہی چیزیں ہیں گناہ سے بچنے کی، تات پہ لگنے کی. یہ ہے دس اللہ اس کو کہتے ہیں. نہیں کرو گے تو کرو گے. آج ہمارے گھروں سے سنت آزا نکل رہا، سنتیں بالکل پامال ہو رہی ہیں. چند سنتیں بارے میں نہیں، پوری داخل ہو اسلام کے اندر، اسی اس میں بھی آ گیا. ہر سنت کا عمل کرو، یہ نہیں چھوٹی بڑی سنت. سنت اللہ تعالیٰ کی نبی کی ہے، یہ بھی حکم ربی ہی تو ہے. متبعین میں دھزا آ گیا، نبی کیوں اتباع کیے. تو آج قوم سے عذاب کیوں آ رہا ہے؟ پوری امت مسلمان اسی میں گرداب ہے کہ امت گناہ سے نہیں بچ رہی ہے. معاملات بہت خراب اس کے ہو رہے ہیں. اور کیسے لوگ ایسے ایک مستحب پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے. سب کروڑوں کے قرض ہو رہا ہے، عمرہ کے لیے چلے گا. وہ ایک بیائی روایت میں کہ جو عمرہ غنی ہو جائے گا، ارے مجھے شہرت معلوم کرو پہلے، اس کے ایک عمرے میں کم سے کم 2 لاکھ لگ جائیں گے. آج بات 1 لاکھ لے لو، تو 1 لاکھ تم نے خرچہ آسان دیا، اس وقت کیسے نے ادا کیا. یہ لوگ عام مرض ہو گیا کہ عمرے میں جا رہے ہیں اور قرض ہے. ابھی پرسوں کے ساتھ ہدیہ پیش کروں کہ بھائی قرض مت ہے، بہت احتیاط کرتے نہیں، بہت معمولی ساتھ نہیں ہے. ان کے بڑے سب نے کی تھی ہدیہ نہیں دیں گے، اس کی ادائیگی کرو. قرض لیے ہوئے ہیں، دے نہیں رہے. ایک تو تم ثواب کا رہے ہو، ادا ہو رہا ہے، تم کو دونوں برابر ہو جائے گا. اس لیے تم نے نیکی گائی، طواف کیا، منتظم گئے، ریاست میں گئے، صفا مروہ دعائیں کی، قبول ہو گئی، نیکی کما کے لائے. یہ تمہیں عذاب کرا ہوگا، وعدہ خلافی تم نے کی. یہ کام مرض ہو رہا آج کل. اچھے لوگ کاروباری آدمی کہیں کیا کہ بھائی کروڑ کا قرضہ تمہارے اوپر ہے. یہ ایسے لوگوں میں سے بڑی بڑی بلڈنگ بکنے کی بات ہے، لیکن یہ کیسے سے تاخیر کرنا. جو اس پہ غور کرے گا شریک حکم میں یہی ہے. آپ ایک طرح العالمین تھے، کوئی جنازہ آتا تھا، پہلا سوال کرتے قرض تو نہیں اس کے اوپر؟ کہا کہ قرض ہے، ادائیگی ہاں ہے. بہت 3 سوال ہوتے تھے. جنازہ قرض ہاں ہے، ادائیگی نہیں، میں نہیں پڑھوں گا، تم نے پڑھ لو. ادائیگی نبی شرکت سب چونکہ اللہ والے ہوتے تھے، اللہ خاص حال ہوتا ہے. میں دیتا ہوں قرض، پڑھا دیا. اتنی اہمیت ہے نبی نے بیداری ظاہر کی. اور ہم لوگ کتنے لوگ دبا بیٹھے تھے، قرض لے دینا جانتے ہی نہیں. انہیں میں سی بی آنا کرنے کے گورنمنٹ کا لون لیا، قرض ہو گئے، وہ بھی لون ہے تو قرض ہو، اس پہ تم داخل کے تم مجھے گنہگار ہو گئے. ایک تو لینا جملہ تم سے سود دینا پڑے گا، اور تم نے تاخیر کی تم گنہگار ہو گئے. کتنے لوگ سمجھ کر ہیں آج، اور کتنی قرطی آتی تھی، تمام ذلت الگ ہوتی ہے. کیوں لیا لون تم نے؟ اکثر پوچھتا ہے بالکل درست ہے. آپ سے ماشاء اللہ یہ تربیت کا سر ہے، یہ پروفیسر ہے دمام یونیورسٹی میں تھے. ان کو وہی کہا کہ دیکھیے میں تم کو لون دے دوں گا 50,000 کا، اور آپ سے انٹرسٹ نہیں لوں گا. بہت فون کا پوچھوائیے آپ کو. کہا بالکل نہیں، دینا تو ہے تم کو، کیوں تاخیر کرو گے؟ کتنا کیسا بجے میں 30% کا 10% لوں گا، دینا تو ہے تم کو. اور کون سی آپ بتا رہی ہے واپس؟ تو وہ بہت حیرت میں کہ میں نے پہلا شخص دیکھا ہے واپس کرتے ہوئے. اتنے کم پیسے میں نے طے کیا، لیکن دین تیاری نہیں. یہ ہے یہ صحبت کا سر، یہ دین کا سر، یہ بیت ہونا. واپس کر دے نہیں لیا 50,000 بات تھی. مگر آپ ٹھیک ہے انسٹالمنٹ دے دیجیے گا، مجھے 30% سوٹ کے اندر 10% دیں گے. بالکل نہیں. آج کتنے لوگ لون لے رہے ہیں مسلمانوں کے، اس قدر عام مرض ہو گئی ہے.
فیکٹری کے لیے, مکان کے لیے, دکان کے لیے لون لے رہے گورنمنٹ سے. اور کون سی بات, یہاں تک پروفیسر کلام صاحب گورنمنٹ کے گورنمنٹ سے لون ایک پیسہ نہیں دیا انہوں نے. جیسے میں بتایا پہلے زمین تو لے لی انہوں نے. کہا جو ضروری چیز ہے استنجا خانہ, غسل خانہ, باورچی خانہ, ایک کمرہ برآمدہ, بس کتنا بنا ہے منتقل ہو گیا. اور دھیرے دھیرے کرتے بہت کہا لوگوں نے سب گورنمنٹ سے یونیورسٹی لون دیتی ہے, کرتی ہے, اور سب کے نہیں. یا تو کتنے بلڈر ہیں اسی مبتلا ہے, لون نہیں ملتا. ارے صاحب وہ ملا لوگ ہیں, کیا جانا وہ, یہ ملا لوگ کیا جانا ہے, یہ ہم اس پہ تم نے شہری مذاق اڑایا. اور مت سخت سنگین جو ہے آج بندے کون قرض ادا کرے گا, سخت عذاب بھی ہو اس کے لیے. اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. لون لینا بہت آسان ہے. آج کل گورنمنٹ تو دکان کھولے بیٹھی ہے, ڈباتی ہے. کتنے آتے خانے لون کی اسکول والی بات ہے. اسی لیے کہا کہ مذہب دیا کہ تشہیر سود کے بارے میں. آج مسلمان سود پہ آ گیا, جہاں جاتے ہیں سود پہ کاروبار ہو رہا ہے. آج کل پورے دنیا سود چلی گئی. اس فارمر کر چاہیے یہاں کے سٹی اسکول بنایا, یونیورسٹی اسکول ہے, سٹی اسکول مانا تو منگلور گیا تھا اور قاضی قریب نہیں بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے ایسا دیکھا سود مند لگا, ایک فلم کارٹون بنایا کہ ایک اونٹ ہے, اس سے ایک نکیل ہے, ایک بنیاد اس کے ہاتھ میں, اور وہ سود در سود والی بات چلی آ رہی ہے. سارا سامان لگا اس کے اوپر ہے, دو پیسے کی چیز اور اتنا سب سامان نہیں چلے آ رہے. اس پر کا سود مند اونٹ کے اوپر ساری چیزیں ہیں, نکیل ایک بننے کے ہاتھ میں چلی آ رہی ہے. یہ کیوں یہودیوں کی سروس میں ہے, سود ان کے گھٹی میں ملا ہوا ہے, اور وہی اس کی شاعت پر وہی کر رہے ہیں. پورے بینک کی انہیں کے قبضے میں ہے, سود پر چل رہا ہے پورا کاروبار. مسلمان ہو گئے اور سب جتنے بلڈر ہیں سب اسی ملک میں ہے. زمین فانی کتنے چلے گا, بادشاہ شرح دلی ویسے موجود ہے, لال قلعہ ویسے موجود ہے. اب لوگ حضرت کو دیکھ کے سات دوست بیچارے اور اللہ والے تھے, حافظ طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بٹو والے, کہہ رہے تھے کلی بھائی جب میں گزرتا ہوں تو میرا دل دورہ پڑنے لگتا ہے کہ کیا دور تھا لال قلعے کا, اب میں دیکھتا ہوں تو میرا دل دورہ پڑنے لگتا ہے. اپنی شامات امان سے کیا حاکم تو محکوم بھی وہ رسول قبضہ ہے, اس کر نہیں سکتے. یہ دل جلا جاتا ہے, اس کا دورہ پڑنے لگتا ہے. اللہ کیا ہو گیا, یہ ایسے مسلمان اللہ والے بڑی قرآن ہوتی ہے, لیکن یہ جو لوگ تصویر سے ہوتے ہیں مذہب پڑھانے میں کیا خام خائی لوگ ہیں, تو بنائی چیز ہو گئی. دنیا کہاں جا رہی ہے, ان کو ہی پڑے ہوئے ہیں. اسی لیے قوم پہ عذاب بھی تو آ رہا ہے, ہر فرد پریشان حال ہے. وعدہ خلافی عام ہو گئی, جس کو دیکھو وعدہ خلافی عام ہو رہی ہے. وعدہ جو ہے پورا نہیں کرتے, وقت پابندی نہیں کرتے, نلا مجرم ہے. جو ہوتا ہے ہونا چاہیے, اور اس سے طاقت ہو سکتی ہے. شہر بڑی گناہ چکی ہے, آپ دیکھو بھی ٹھیک ہے, مہلت دیتی ہے, اچھی بات ہے. مہلت دنو گنہگار نہیں ہو گئے, اور آنا کا نہیں کرو گنہگار ہو جاؤ گے. اب تو وہ تجربے خود میں دیکھا اپنے پاس. ایک صاحب کو پیسے دلوائے, کافی 2-3 میں واپس کر دوں گا, مجھے بہت موٹی رقم تھی. ٹھیک ہے دیکھ کے دیتے مجھے. یہ 2017 میں بات ہوئی تھی, 88 میں 2017 ہو گیا. میں دیکھا چاہتا ہوا تو وہ کر گیا کہ دی نہیں انہوں نے. تحریر موجود تھی, پرنسپل باڈی نے کہی تحریر موجود بنی, 10,000 کا چیک انہوں نے وہ بھی اس کا سب انویلڈ پیسے تھے. اب دکھاتے تھے بہت موٹی رقم. اتنے سال ہو گئے, 30 برس یہ ہو رہا ہے آج کل. لینا جانتے ہیں, اس لیے کہ عذاب کو تم دعوت دے رہے تم فوراً جیسے بتائیے. جن کا تعلق اللہ والے عمل کرنے سے بہت انہیں سے حاجی رشید صاحب سے جاننے بھٹے والے اتابا کے اور بھٹا قائم کیا. 2 اصول رکھے تو انہوں نے, وقت کی پابندی, مال کھڑا.
عام طور پر ہوتا ہے کہ میں نے گورنمنٹ اپلائی کیا ہی نہیں, نمبر 3 مال دو, نمبر 1 مالک ہو, اور دو بھٹے چلا دی, سارے غیر مسلم آس پاس کے, ان کا فوق پہ تھا. پہلے ہی شرط تھے وقت کی پابندی, دوسری مار کھلا دیں گے. اگر 1001 کے آرڈر ہے تو 999 نہیں ہوگی, 1001 ہوگی 999 ہوگی ایک, اور جو اول ہے تو دوم نہیں ہوگی, دو میں تو سم نہیں ہوگی. تیسرا یہ کہ اگر مار پسند واپس کر دو, اور دو کہا کہ آپ پہ تو مزدوری ہو کے کچھ نہیں, کچھ جو صبر کیا انہوں نے. پھر ابھی بچہ کھولا نہیں, آرڈر کرے پورے ضلع مشہور تھے وہ چاندنیا, موقع نہیں دیتے. یہ صحبت تھی اللہ والوں کی, بہت اللہ نے بہت کچھ کیا. یہ بیت المقدس سے کہ ہماری شادی ہو گئی. ان کے والد تربیت تھی, بڑے آدمی تھے, بہت تھے خاندانی. ایک ان کے خاص تعلق تھے آگرہ میں, انہوں نے ملازمت دلا دی اس زمانے میں 15 روپے کا ملازمت. ان کے آنا نہ پائے, انہیں بہت لکھپتی آدمی ہے, 25 روپے بتاتا, اور مانے کہنا چیز دو 5 باپو کو دینا, 10 وقت سے 15 نے 12 یاد ہے. 6 مہینے انہوں اپنی بہت کام بہت نہ کرتے تھے. تو مالک جو تھے دکان کے, اس نے کہ میں آنا چاہ کر نہیں, میں تو اور دے دوں یہ وہ کہا. تو والد نے کہا کہ ملازم مقصد نہیں تھی, طبیعت مقصد تھی. اتنا پکے ہو گیا یہاں سے. پھر جو کام چلائے تو ایک چلانا مشکل آج کل, 2 چلائے انہوں نے. دیانتداری گورنمنٹ سپلائی کی نہیں انہوں نے. بڑے لوگوں جہاں سے دی اسے گورنمنٹ کو ہوتے ہیں, بعض لوگ ہیرا پھیری والے کیسے پھنسا دو, لیکن فضل ربی ہو گیا ان کے پاس. بہت زیادہ لوگوں نے کیا, لیکن کبھی محفوظ ہوئی نہیں کسی مقدمے میں. سب کامیاب رہے تقوی برکت سے. یہ ہے, یہ اللہ والوں سے تعلق ہی کام نہیں, لیکن عمل کی نیت کرو بھائی. نہیں خالی رواری چلے گا, ملاقات کر لی, یہ نہیں. نیت درست کر لو, پہلے نیت درست کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. تو زندگی کا رخ کیسے بدلیں گے؟ شریعت پہ چلو گے اور وہ بدل جائے گا. جتنا شریعت پہ چلو گے اور وہ بدل چلا جائے گا. اس لیے کو اس کی ایک کشش ہوتی ہے, شریعت میں کشش رکھی اللہ تعالیٰ نے, اس میں کھرا مان رہے گا, کھوٹا بالکل نہیں ہوگا. اب اس پہ جو عمل کرو گے, کھرا مال جو تم پاس جائے گا تو کھرے عمل بھی ہوں گے تم سے. یہ خانقاہی نظام, یہ بیت ہونا, کوئی بات خیال نہیں کریں گے. یہ ایک صاحب آتے ہیں پروفیسر یونیورسٹی کے, موبائل کبھی ڈپارٹمنٹ چارج کراتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کے چیز ہے, میرا ذاتی نہیں ہے, یہ میرا ذاتی ہے. میں یونیورسٹی کام کو اسی میں لکھتا ہوں, کوئی ذاتی کام لیا ہی نہیں انہوں نے. چیئرمین بھی ہے, پروفیسر بھی ہے, سب کچھ ہے. انہوں نے کہا نہ میں نے کہیں استعمال ہی نہیں, نہ قلم یونیورسٹی ہوتا ہے, ذاتی آج کبھی نہیں استعمال کیا. موبائل نہیں کرتے, یہ میری ذاتی چیز ہے. یہ یونیورسٹی کے کون سوچتا ہے میں کیا ہے, کیا دخل مصیبت ہے. یہ وہی ہے جو خشیت اللہ تعالیٰ بات پوچھ ہو گئے. تم نے کیسے استعمال کیا, بلا اجازت ہے نا, کہ اس کو اجازت رکھی ہے. ایک آتے پروفیسر تھے آپ یونیورسٹی میں, فرماتے تعلق بھی تھا تعالیٰ سے. میں سوال کیا کہ آپ کیسے آئے, ملاقات کرتے ہیں, گاڑی سے آئے, کار سے آئے ہو, کیا یہ ذاتی ہے کہ آفیشیل ہے, ذاتی ہے, کیسے سوال کیا آپ نے. فوراً متوجہ ہو گیا, حالانکہ پروفیسر روڈ پہ لیتے رہتے ہیں. اسی وقت گیا فرواچر بنایا, پیٹرول ڈلوایا, جیسی کہ میں تو ذاتی وزٹ ہماری ہے. حاکم تو الگ رہ گئے, تم ذاتی ملاقات سے آئے ملاقات کے, یہ پیٹرول تو میں نے فوراً ڈلوایا. اطلاع بھی کیا کہ میں نے پیٹرول پورا ڈلوا دیا, بلکہ زیادہ ڈلوا دیا. یہ ہے آج کون سا عمل کرے گا. پہلے لوگوں کا ڈر تھا, ڈپارٹمنٹ کو چیز چھونے میں ڈرتے تھے کہ بھائی قوم کے پیسہ گورنمنٹ نے مجھے دیا ہے, اس وجہ کہ اللہ اس میں کتنے چیز ہوتی رہتے ہیں. یہ چیزیں تعلق اللہ میں کمی کی ہے دلیل. تمہارا تعلق اللہ سے نہیں رہا, نہ اللہ سے رہا, اس لیے چیزیں پیدا ہو گئی. خواجہ صاحب میں تشریف گئے تھے, اسٹیشن میں ہو گئے تھے, گاڑی دیر تھی تو اس واسطے نے کہا کہ فلاں جس کو آرام کرا دو. اب ظاہر تجزب میں تھے, لانتے تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے,
اسے خود ہی کہا دیکھو میری ذاتی لانٹین لانا گھر سے، زون لانٹین ہوتی تھی سرکاری لانٹین میں رکھنا، پر میری ذاتی گھر سے لے وہاں جلاؤ جا کے، خود بخود سے دل میں ڈالا تعالیٰ نے۔ آج کون سنتا ہے؟ آرام خوب کر رہے ہیں، خوب کھا پی رہے ہیں، کون سی چیز سے نصرت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تقویٰ اسی کا نام ہے۔ جب دل میں خشیت پیدا ہوگی، تقویٰ آئے گا تو ڈرے گا بھی، وہ خیال نہیں کرے گا، وہ ہم کو اللہ کا جانا بھی۔ اسی ہزارہ کے دو پیر ہے، ایک دفتر راولپور کا الگ ہے، ایک ذاتی اس سے لکھا ذاتی مراسلت، تاکہ شبہ نہ ہوگی تو دفتر کے پیر سے لیتے باقاعدہ ذاتی مراسلت۔ اسی کے پیچھے الماری کی ایک جتنی بھی پورے سال کی اسٹیشنری میں خود پیش کر دیتا ہوں، تاکہ دفتر مطلب پورا استعمال کرنے کو گنہگار نہ ہو۔ ادارے کو فائدہ یہ ہوگا کہ پیسے بچ گئے، کیا سواب لے گا، اس سواب کا اللہ تعالیٰ کا بھی رشتہ کو پہنچے۔ پورے شوال سے لے کے شابان تک جتنا خرچہ ہوگا تمہارا، قلم دوات پنسل کاغذ جتنا ہے سب میرے ذمہ، پورا بتا مجھے بنا دو، پیش کر دیا۔ اب تم بھی سوال کر سکتے ہو، گنہگار نہیں ہوگے، نہ کتنے لوگ سوال کے مدد سے خیانت ہوگی، ذاتیات تک سوچ۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ جب وہی جس سے دس کے دس کیا ہوگا، جس کو روح کے اندر دلا پیدا کرنا، دس کے دس کرو بھائی، دس کی اصلاح کرو، قدم قدم اٹھو کر کھڑے ہو گئے۔ یہ سالے کا ہی کام، بہت ڈرتا رہتا ہے، یہ ہر قدم پہ ڈر رہے غالب رہتا ہے، ڈر ایسا نہ ہو جائے کہ ایسا نہ، پھر اللہ نے خون نوازا۔ احتیاط نہیں کرتے، ایسا ماشاء اللہ بہت آمدنی آ رہی، خوب آ رہی ہے، دیکھو کیسے اسی برکت بھی نہیں ہوتی، اس میں وہ نوسط آ جاتی ہے۔ تو جو چیزیں ہیں اللہ نے جس بنائے اشیاء میں تاثیر اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے، ان کے قدر قدرت میں یہ دیکھو پہلے چیز ہم نے ہاتھ سے بنائی، تاثیر اللہ تعالیٰ ڈالی اس کے اندر۔ روزانہ مشاہدات ہوتے رہتے، جیسے آرے آتی یاد ہے جتنی بھی انسٹرومنٹس کہتے ہیں سرجری کو، جتنی بھی ایک انجن بنایا اس کو بہتر سمجھا کیسے استعمال کرو گے، اس نے محنت کی، طریقہ بتایا، فائدہ اٹھا لیں۔ تو فائدہ اسی لیے کہ کچھ سب اگر تم دھیان آئے تو فائدہ اٹھایا کامیاب، یہاں بھی کام ہے وہاں بھی کامیاب، اور بد دھیان سے کہو گے ناکام۔ اس سے کھانے پینے میں احتیاط چاہیے، ہر کھانا قبول نہیں، ہر دعوت قبول نہیں، اور انہیں میں سے کہ بھائی اپنے وقت ضائع مت کرو، جس مالک تم کو یہ چیز دے رکھی ہے تم نے کیا حق ادا کرو، نماز کا اہتمام کرو، پھر رات کا معمول بنا، جس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، سب معاملات پورے ہوئے، دعا قضا ہو گئی، کیسے قضا ہو گئی، قابل سزا سے لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ سب خشیت ہوتی چلے۔ ایک بزرگ تھے ظاہر کی، اس کو اللہ تعالیٰ نواز پہ اسی نے کہا کہ طلب پیدا ہو کر اللہ نواز دیں گے، ان کی عمر تھی 12 سال سے کم، لیکن خشیت غالب تھی ان کے اوپر، بالغ نہیں ہوئے تھے، وہ روتے تھے اکثر۔ تو ایک بزرگ فرمایا بیٹھے تم تو مکلف بھی نہیں ہوئی، شریعت کے خلاف بھی نہیں تمہارے پاس، تمہیں تو جہنم سے کوئی ظالم نہیں۔ اس نے بہت عمدہ جواب دیا، کہا کہ نہیں، میں نے اپنے ماں کو دیکھا جب گھر میں چولہا جاتے پہلے چپٹی رکھتی چھوٹی چھوٹی، پھر کندے رکھے جاتے ہیں، چپٹی جلدی آنکھ قبول کر لے گی، کندہ دیر قبول کرے گا، چپٹی کی بدولت منتقل ہو گیا، بڑا کندے جو ہوتے ہیں موٹی لگ گیا، تو ہم نے بچہ تو ضرور ہوں لیکن کہیں چپٹی نہ ہو گئی، جہنم کی۔ یہ تھا یہ گھر کی تربیت، ماحول۔ آج کے دن ہاں ہو کرتے رہتے ہیں، جنت کا تذکرہ جہنم تذکرہ دونوں سے وہی فلم ہے کہ موبائل دیکھ رہے ہیں، کہ انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں، کہ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں، سب بٹن دب گیا، فن دیکھنا رہے، کیسے دیکھا تم نے؟ یہ دن بڑھ گیا، خبر کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ خان کا نظام ویسے فائدے ہوتے ہیں، دل میں قباعت بیٹھ جائے مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی قباعت بیٹھا لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر یہ عذر نہیں کہو گے صاحب میں کیا بتاؤں چوپ ہو گئی، میں سے یہ ہوئی، تب یہ عذر لنگ کرتے ہیں، بالکل نہیں۔ اسی لیے اسے تدارک لے کر شریعت نے کر سکتے ذکر، اللہ تعالیٰ جب کا سلام لوگ وہ وہاں بھی نہیں آئیں گے، جب شیطان پریشان کرے بس 10 ڈالے ہیں تو
شہد دارو دیا سورہ ناس کے اندر، وہ سے ڈالے گا وہ تو توجہ مت کرو اس طرف، تعوذ پڑھ لو، اپنے کام میں لگ جاؤ، اور کام میں وہ ختم ہو جائے، خود بخود ختم ہو جائے گا. تو آج ہمارے مسلمان بھائی جیتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کرنا پڑے گا، نہ نماز کی توجہ ہوتی ہے نہ تلاوت توجہ ہوتی ہے. کمائی بہت آگے، ہمیں کمائی ہے، بس نماز کی پابندی کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، کمانا من بالکل نہیں خوب، اس سے اللہ نے برکت دی ہے. ابھی ایک صاحب تعلق ان کا دلی میں ہے ماشاء اللہ، ان کے پورے روزانہ اخراجات ہیں، گھر کے الگ سب کے الگ، اور ماشاء اللہ کمائی بھی ہے. کہتے ہیں میرا معمولی ہے کہ گھر کے اخراجات کو گھر کے اس کے بعد سب مدرسے دے دیتا ہوں. اتنی برکت ان کے برکت کہ میرے پورے گھر میں جتنی خرچہ ہوا اپنے حساب سے خرچہ جو ہوتے ہیں گھر ہی اخراجات، اور باقی رقم کو میں مدرسے دے دیتا ہوں. تو یہ ہم اس بھی خدا ہے، اس کا دین سے دور سننے سے قریب. کتنے لوگ آتے دعا کرتے ہیں فیکٹری کے بارے میں، مکان کے بارے میں، دکان کے بارے میں. اصل دعا ہے آخرت دعا، وہاں کی دعا کرو، وہ زیادہ کام آئے گی. بات کہ جنت کے لیے بڑی شرائط ہے، ان کا شمار کرنا مشکل بہت، اور جنت جانے میں کوئی شرط نہیں، جب چاہو چلے جاؤ. اسی لیے استغفار کرنا چاہیے، کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکر آخرت. یہ چیز پیدا ہو جائے گی، نہ تو گناہ کرے گا وہ، نہ دھوکہ دے گا. آج کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ستم بالا ستم شرعی آدمی ان کے سب کچھ ہے لیکن دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ خوف پیدا کر لو بھائی، یہ تم دھوکہ دے کام تو نکال دیا، وہاں کیا منہ دکھاؤ گے جا کے؟ کتنے لوگ آتے ہیں فراڈی کر کے، کتنے رقم لے جاتے ہیں دھوکہ دے کے، مدرسے خاص سوچ ہے. یہ کیسے مدرسے کیسے وہ ہے دین کے کام کے لیے بالکل بھکاری بن جاتے ہیں ایک دم. اس پیسے میں نوزت ہو گئی، اسی مدرسوں میں بچوں کی روی ویسی چلی جاتی ہے. اسی لیے ادبار بھی آ رہا ہے یہ سب. تو ایک کہ وقت کو ضائع مت کرو، اپنے وقت پوری نماز کا اہتمام کرو، تلاوت معمول بنا لو، اللہ سے ڈرتے رہو اور دعا کرو کہ اللہ آپ روزانہ دعا مانگتے فرض ہے کہ نماز ہی نہیں ہو گئی ادھر صراط المستقیم. ہر رکعت میں کوئی بھی نماز ہوگی اس کا کوئی چھوڑ نماز نہیں ہوگی، اس کے ادھر صراط المستقیم مانتے سیدھا رکھے طریقہ سن دکھائیے ہم کو. کون زبان پیدا کرتے عمل کیوں نہیں کرتے؟ کون سادے عمل نہیں ہے. یہ نماز پاس جانا چاہیے، ملاقات کرے جب پوچھو ہم کیسے لگے. یہ کہ خدا سے ایک استغفار کثرت کرو، کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکر آخرت. دنیا سے تم جب بےروت ہوگی تو آپ سے رحمت شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. صلی اللہ